تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ باری پڑ جاتی ہیں۔ وہ ساتویں آسمان پر بیٹھنے والا رب ہم زمین پر بسنے والے کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے، اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو نا، پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن کہہ دیتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر ہی آئے گا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے، اور ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا رب جو بھی کرے گا بہترین کرے گا انشاءاللہ۔